عزیزان گرامی قدر بہت مشہور معروف روایت، ایک بندہ تھا، اس کی اہل و عیال بیوی بچے والا، کام چلنا بند ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پریشان ہونے لگا، کئی دن گزر گئے، اب گھر چلانا ہے، ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، پریشان ہو گیا، ایک آدمی سے قرضہ لیا، اس سے اپنے گھر والوں کو کھلایا، چند دن گزرے وہ پیسے ختم ہو گئے، پھر دوسرے آدمی سے قرضہ لیا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدھ سال میں 500 دینار کا وہ مقروض ہو گیا۔ اب لوگوں نے تنگ کرنا اس کو شروع کر دیا، ہمارے پیسے دو، ہمارے پیسے دو، ہمارے پیسے دو، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک بندے ایک دوست کے پاس گیا، جا کر اس سے کہا 3 مہینے کا مجھے ٹائم دو، میں 500 دینار تمہارے واپس کر دوں گا۔ اس نے 500 دینار دے دیے، جتنے لوگوں سے قرضہ لیا تھا سب کو واپس کر دیا، یہ تمہارے پیسے۔ اب محنت کرنے لگا، 3 مہینے گزر گئے، پھر بھی وہ 50 دینار بھی جمع نہیں کر سکا۔ اب دوست آ گیا پیسے طلب کرنے کے لیے، کہا میرے پاس نہیں، تو اس نے کہا تمہارے پاس نہیں تو چلو قاضی کے پاس۔ قاضی کے پاس اس کو لے کر چلا گیا، بندہ کھڑا ہو گیا، قاضی نے کہا تم نے ٹائم لیا تھا اور ٹائم پورا ہو گیا، پیسے واپس کر دو۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ قاضی نے کہا اب اس کے بدلے میں تمہیں ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے، تم مجرم ہو، تم لوگوں کے پیسے ڈباتے پھر رہے ہو، تمہارے جیسے لوگوں کو کھلم کھلا آبادی میں نہیں رکھنا چاہیے، میں تمہیں جیل میں ڈال رہا ہوں۔ اس نے کہا 1 دن کا مجھے موقع دو، میں اپنے گھر جاتا ہوں، فونوں کا دور نہیں تھا، اپنی بیوی بچوں سے ایک ملاقات کر لیتا ہوں، کل لوٹ کر آ جاتا ہوں۔ قاضی نے کہا لوٹ کر تم تو آؤ گے، اس کی ضمانت کیا ہے؟ کیسے میں بھروسہ کروں؟ کیا شیورٹی ہے تمہارے پاس کہ تم لوٹ کر آؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہوں کہ میں شیورٹی کے طور پر رسول اللہ کا نام لے رہا ہوں، میں حضور کو اپنا ضامن بنا رہا ہوں، میرے سرکار کا میں نام لے رہا ہوں، حضور میرے ضامن ہیں۔ اس بندے نے کہا قاضی ایمان والا تھا، حضور کا نام سنا، کہنے لگے تو نے اتنا بڑا نام لیا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کل تک حضور کے نام پر میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جا۔ وہ بندہ سیدھے گھر آیا، ظہر کے بعد کا وقت، بیوی کو بلایا، آنکھوں میں آنسو تھے، بیوی سے کہا دیکھیے قصہ یہ ہو گیا، اب کل مجھے جیل میں جانا ہے۔ بیوی نے کہا پھر آپ نے کس کی ضمانت دی؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ کی ضمانت دی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ کی آپ نے ضمانت دی ہے، میرے سرکار تو زندہ ہیں، میرے سرکار تو کرم فرماتے ہیں، ہم پریشان کیوں جب ان کی ضمانت آپ نے دے دی ہے؟ نہ کھانے کی فکر کریں نہ پانی کی، ایک کام کرتے ہیں دسترخوان بچھاتے ہیں اور حضور پر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں مل کر ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، فیض پانا چاہتے تھے، حضور کی التفات چاہتے تھے، حضور کی توجہ چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا حضور کی توجہات کو اپنی طرف مائل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو حضور پر درود و سلام ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ حضور کل بھی کرم فرماتے تھے، حضور اب بھی کرم فرماتے ہیں، ان کا عقیدہ تھا۔ کیا ہوا عزیزان گرامی قدر، رات ہو گئی، تھکا ہوا بندہ، رات میں بہت دیر رات کو اس کو نیند آ گئی، لیٹ گیا، جو ہی لیٹا آنکھ کیا لگی، ادھر قسمت جاگ گئی، رسول اللہ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتی پریشان ہو، عرض کیا حضور کل مجھے قید ہونے والی ہے، کرم فرما دے میرے سرکار، میں نہیں بچ سکتا، حضور کرم فرمائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، قاضی نے تمہیں سزا دینے کا ارادہ کیا، بادشاہ کے پاس جاؤ۔ حضور کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا جا کر بادشاہ سے کہنا تمہارا قرضہ ادا کر دے۔ تو اس نے عرض کیا حضور وہ مجھے کیوں دے گا اور میری بات کا بھروسہ کیوں کرے گا؟ تو انہوں نے کہا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے جا کر کہنا تم روزانہ رات 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، 1000 مرتبہ، کل تمہارے گننے میں کمی ہو گئی، اس کے باوجود میں نے تمہارے 1000 مرتبہ کے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، جا کر بادشاہ سے کہو۔ یہ بندہ دوسرے دن سیدھے بادشاہ کے دربار میں آیا، آ کر اپنا پورا قصہ سنایا، 500 دینار آپ کو مجھے دینے ہیں، حضور نے فرمایا۔ اس نے کہا بھروسہ کیا ہے، کیسے بھروسہ کروں؟ اس نے کہا آپ روزانہ 1000 درود پڑھتے ہیں، کل آپ کے پڑھنے میں کمی ہو گئی، اس کے باوجود رسول اللہ نے آپ کے 1000 درود قبول فرما لیے۔ یہ کہنا تھا، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے کہا 500 دینار ملا کر دے دو، پہلے 500 دینار دیے، اس کے بعد 2500 دینار اور دیے، فرمایا تو نے میرے سرکار کا سلام مجھے پہنچایا ہے، تیری وجہ سے میرے سرکار کی زبان پر میرا نام آیا، اس سے بڑھ کر مجھ پر کرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 2500 تیرے تحفے کے طور پر، یہ 500 دینار واپس کرنے کے لیے 3000 لے کر چلے جاؤ۔ یہ بندہ کہا پریشان ہو گیا، حضور پر درود اور حضور کی توجہ اور حضور کا کرم واقعی کرم ہے۔ اس نے کہا چلو اب قاضی صاحب کے پاس خوش خوش جا کر 500 دینار پہنچاتے ہیں۔ قاضی صاحب کے پاس 3000 درہم لے کر پہنچا تاکہ 500 دینار قاضی کو دے۔ قاضی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بھائی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، تشریف لائیے میرے پاس بیٹھ جائیے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ارے کیا ہو گیا کیا پوچھتے ہو، میں سویا، میرے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، لا کر ارشاد فرمایا تیری ضمانت، تو نے ضمانت میرے نام کے لیے ہے، وہ واقعی میرا غلام ہے، میرا چاہنے والا ہے،
تو میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ تیری وجہ سے مجھے سرکار کا دیدار ہوا، اب جو رقم 500 دینار ہے وہ تو نہیں پے کرے گا، وہ میں پے کروں گا، 500 دینار پہلے لے لے۔ ارے بھائی میرے پاس پہلے سے آنا ہی نہیں، پہلے یہ پیسے آپ کو قبول کرنے ہوں گے۔ 3500 درہم ہو گئے۔ اس نے کہا میں دینے آیا تھا 500، بدلے میں 3500 مل گئے، اب قصہ کیا ہے؟ اب تو چلو اب آنے دو اس بندے کو جو پیسے لینے والا ہے، قرضدار۔ وہ اندر داخل ہوا تو 500 دینار کی تھیلی لے کر داخل ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ قاضی بھی پریشان، یہ جو بندہ وہ بھی پریشان۔ اس نے کہا بھائی آپ کے 500 دینار۔ کہنے لگا میں دینار لینے کے لیے نہیں آیا، میں 500 دینار دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا قصہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگے تم نے شاید حضور پر درود پڑھا، تمہارے صدقے کل خواب میں رسول اللہ کا مجھے دیدار ہو گیا ہے۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے کہ اس طرح کرم ہوتا ہے، بس شرط ہے کہ انسان فیض پانے والا بنے۔ عزیز دوستو، ہم نے فیض پانا چھوڑ دیا، ہم نے دل لگانا چھوڑ دیا۔ جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام ہے۔ عزیز دوستو، نہ بادہ جم بدلا، نہ جام بدلا، نہ میکدہ بدلا، نہ ساقی بدلا۔ عزیز دوستو، ساقی بھی وہی ہے، جام بھی وہی ہے، میکدے بھی وہی ہیں، پلانے والے بھی وہی ہیں۔ بدل گئے ہیں تو ہم بدل گئے ہیں۔ ہم نے حضور کو یاد کرنا چھوڑا، ہم نے رسول اللہ پر درود و سلام چھوڑا، ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے تو گندی دنیا کے لیے حاضر ہوئے۔ میرے دوستو، کبھی ہم نے ان سے کرم نہیں مانگا، ہم نے کبھی ان سے حضور کی توجہ نہیں مانگی۔